ذرا تصور کریں، ایک شہر، ہزاروں لوگ، ایک عظیم الشان آگ، اور اس آگ کے درمیان ایک اکیلا انسان۔ نہ فوج، نہ ہتھیار، نہ کوئی ڈھال، صرف ایمان۔ یہ کہانی اس لمحے کی ہے جب ایک بادشاہ نے سوچا کہ وہ اللہ کے نبی کو جلا کر راکھ کر دے گا، لیکن اللہ نے وہ کیا جو نہ آنکھوں نے دیکھا تھا نہ کانوں نے سنا تھا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا معجزہ۔ آج سے ہزاروں سال پہلے سرزمین بابل، جسے آج ہم عراق کہتے ہیں، یہ وہ سرزمین تھی جہاں نمرود نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا، جس کی رعیہ پتھر کے بتوں کو سجدہ کرتی تھی، جہاں حق کی آواز اٹھانا موت کو دعوت دینا تھا۔ اسی سرزمین پر اللہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کا نام تھا ابراہیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب عطا فرمایا۔ سورہ النساء آیت 125 میں ارشاد ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی آزمائشیں تاریخ انسانی کی سب سے بڑی آزمائشوں میں شمار ہوتی ہے، اور ان آزمائشوں میں سب سے زیادہ حیران کن آگ کا وہ الاؤ تھا جو پوری دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سوچتے تھے، یہ بت جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم سورہ الانعام آیات 74 تا 79 میں اللہ نے اس پوری کہانی کو بیان کیا ہے۔ جب ابراہیم نے ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور پھر کہا یہ سب ڈھلتے ہیں، یہ سب غروب ہوتے ہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتے۔ میرا رب وہ ہے جس نے یہ سب بنایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابراہیم کا دل ایمان کی روشنی سے بھر گیا۔ شہر میں ایک بڑا تہوار تھا، سب لوگ باہر گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ قرآن کریم سورہ الانبیاء آیات 57 تا 58 میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے ان بتوں کو توڑ ڈالا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ یہ ایک اعلان تھا باطل کے خلاف، ظلم کے خلاف، جہالت کے خلاف۔ جب لوگ واپس آئے اور بتوں کو ٹوٹا دیکھا تو پورے شہر میں آگ لگ گئی۔ غصہ، چیخ و پکار، انتقام کی آگ۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قرآن کریم سورہ البقرہ آیت 258 میں یہ تاریخی مکالمہ محفوظ ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود خاموش ہو گیا، لیکن خاموشی کے بعد آیا غصہ، اور اس غصے نے جنم دیا ایک فیصلے کو، ابراہیم کو جلا دو۔ یہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی۔ تاریخ تبری اور تفسیری روایات کے مطابق پورے شہر نے اس آگ کی تیاری میں حصہ لیا۔ لکڑیاں جمع کی گئیں، ایندھن ڈھویا گیا، ہفتوں تک آگ کو بھڑکایا گیا۔ آگ اتنی تیز تھی کہ پرندے اس کے قریب سے نہیں گزر سکتے تھے۔ آگ اتنی بڑی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق یعنی ایک بڑی مشین کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، کیونکہ کوئی انسان اتنے قریب جا کر انہیں پھینکنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے۔ نمرود اپنے تخت پر بیٹھا مسکرا رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام آنکھیں بند، ہونٹوں پر ایک ہی کلمہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے یہی کلمہ پڑھا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ احد کے بعد پڑھا۔ وہ لمحہ آیا جب انسانی طاقت نے سمجھا کہ اس نے جیت لیا، لیکن اسی لمحے
आसमानों से हुक्म आया। कुरान करीम सूरह अंबिया आयत 69 में अल्लाह ताला का इरशाद है, या नारु कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम पर सलामती बन जा। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया और आग जो फितरतन जलाती है रुक गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान बैठे थे, जैसे किसी बाग में हों। न जिस्म जला, न कपड़े जले, न बाल जले, सिर्फ वो रस्सियां जली जिनसे उन्हें बांधा गया था। हजारों आंखें फटी की फटी रह गईं। बादशाह का गुरूर खाक में मिल गया और अल्लाह की कुदरत हर चीज पर गालिब आ गई। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो आज किसी आग में घिरा हुआ है। आग गुर्बत की हो, आग तन्हाई की हो, आग जुल्म की हो, आग नाउम्मीदी की हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि जब अल्लाह साथ हो तो दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। कुरान करीम सूरह अंबिया आयत 70 में अल्लाह ने फरमाया, दुश्मनों ने इब्राहीम को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन हमने उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला बना दिया। नमरूद के बाद तारीख ने क्या देखा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नमरूद तारीख की गर्द में खो गया। आज भी जब दुनिया की आग आपको घेरे, याद रखें वो कलिमा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है।